یہود و نصارہ بھی آقا کریم کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو وہ پیار کا دعویٰ کر رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس نبی بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میری پیروی کرنی ہے اور میرے ساتھ پیار کرنا ہے تو پہلے میرے محبوب کے ساتھ کرو۔ یعنی ان کو راستہ دکھایا گیا کہ میرے محبوب کے قدموں میں آؤ گے تو پھر تم قبول ہو، اور اگر تم میرے محبوب کے قدموں میں نہیں آؤ گے تو تمہارے پاس اگرچہ کتاب موجود ہے، اگرچہ تمہارے پاس نبی موجود ہے، لیکن تم میری بارگاہ میں قبول نہیں ہو۔ اب یہاں تک جو بات کو میں سمیٹ کے لے کے آیا ہوں، دھیان کیجئے گا۔ صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی گزرنے کے بعد حضور کے جانشین بنے۔ جب صحابہ جانشین بنے تو صحابہ کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئے، اختلافات ہوئے، لیکن وہ اختلافات اس قسم کے نہیں تھے کہ باطل ادیان کے مقابلے میں صحابہ بکھر گئے ہوں، نہیں، یعنی کسی یہودی کے ساتھ مقابلہ ہو، کسی عیسائی کے ساتھ مقابلہ ہو، یا اسلام کے کسی بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور صحابہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہوں، ایسا نہیں۔ فروعی اختلاف یعنی کہ چھوٹا اختلاف جس کو باعث رحمت بولا گیا ہے، مسائل کا، مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی، دوسرا کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی، تو یہ کوئی اختلاف نہیں، لیکن اصول ایک تھے، نظریات ایک تھے، نظریات اور اصولوں کی بنیاد پہ سارے صحابہ اکٹھے تھے، متحد تھے، اس لیے صحابہ کو کوئی بھی ڈوج نہ کرا سکا اور صحابہ کو کوئی بھی شکست نہ دے سکا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آئے دن فارس، روم اور بڑی بڑی جو پرشین اور جو روما کی امپائر تھی ان کے ساتھ تنے تنہا ٹکرا بھی گئے اور فتح حاصل کر لی اور اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد لوگوں میں اصولی اختلاف آیا۔ کون سا اختلاف آیا؟ اصول کا، نظریات کا، عقائد کا، جس کی وجہ سے امت تقسیم ہو گئی۔ اب امت میرے پیارے اسلامی بھائیوں اتنی تقسیم ہو چکی ہے، اتنی تقسیم ہو چکی ہے، اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ دو گھر ہیں، دو گھروں میں اگر مختلف نظریات کے لوگ موجود ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم آقا کریم کے غلام ہیں، امت مصطفیٰ کے فرد ہیں، مسلمان ہیں، لیکن دونوں گھر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر مسلمانوں میں عیاشی آئی، پھر مسلمانوں میں چٹی چمڑی کا راج آیا، پھر مسلمانوں میں حسن پرستی آئی، پھر مسلمانوں میں، تو ہمیں یہود و نصارہ نے اپنا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے اندر حسن کو، شہوت کو، اور اس کے بعد لالچ کو، حرص کو، طمع، اس طرح کر کے انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری طاقت کو کھوکھلا کیا۔ اب مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ سارے لوگ روحانی طور پہ بھی ڈیمیج ہو گئے، جسمانی طور پہ بھی ڈیمیج ہو گئے، اور اصولی، فکری، نظریاتی طور پہ بھی ڈیمیج ہو گئے۔ یہود و نصارہ ننگا ہوا اور انہوں نے اپنا ننگ پیش کیا، اور انہوں نے اپنی عورتیں پیش کی، اور انہوں نے اپنی خواتین کو پیش کیا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور مسلمانوں نے اس کو قبول کیا۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو تخت و تاج کے بادشاہ تھے، جو سامراجی نظام کے اوپر حکومتیں کر رہے تھے، ان تمام لوگوں نے اپنے گھروں میں یہود و نصارہ کو جگہ دی، ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو۔ تو پھر نیچے رعایا جو ہے وہ کیا کرتی؟ اور پھر سب سے بڑی نحوست کہ ہمارے اندر سودی نظام آیا۔ سودی نظام نے ہمارے دل کے اندر سے محبت رسول کو چھین لیا، کیونکہ سودی نظام کی وجہ سے ہمارا خون حلال نہ رہا، سودی نظام کی وجہ سے اور حرام کاروبار کی وجہ سے اور حرام کی دولت اور حرام کی کمائی کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں حیا نہ رہا، ہماری زبانوں میں تاثیر نہ رہی، ہمارے دماغوں میں محمد مصطفیٰ کے نظریات نہ رہے، اور ہم لوگ روحانی طور پہ بھی کمزور ہو گئے، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو گئے، نظریاتی طور پہ بھی کمزور ہو گئے، اصولی طور پہ بھی کمزور ہو گئے، اور ہر ایک لحاظ سے ہم جو ہے وہ کمزور ہو گئے۔ جب ہم ہر لحاظ سے کمزور ہوئے، مسجدیں ہماری ویران ہوئی، عزتیں ہماری اجڑی، ملک ہمارے برباد ہوئے،
حتیٰ کہ پھر یہود و نصارہ اپنے باطل نظریات میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا۔ آج آپ دیکھ لیں، یہ میں نے مختصر سی ڈاکومنٹری تاکہ تھوڑے ٹائم لوگ اس وقت کس مقام پہ کھڑے۔ اب ہم اس چاہے کوئی انگریزی بولے اس نے مکے تو جانا ہی ہے، اس نے مدینے تو جانا ہی ہے، کوئی فارسی بولے اس نے مکے بھی جانا ہے، مدینے بھی جانا ہے۔ کیوں؟ مرکز اسلام۔ پوری دنیا جس سمت جا سکتی تھی، جا رہی تھی، جانا چاہتی تھی، وہاں پہ یہود و نصارہ کامیاب ہوا، اور جب وہاں پہ کامیاب ہوا، آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں اگرچہ موجود ہیں، کافی سارے ممالک بھی ہیں، لیکن دنیا کے مختلف خطوں میں چن چن کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور یہود و نصارہ اکٹھے ہو کے یہ سارا کام کر رہی ہیں، لیکن مسلمان کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے، انڈیا۔ اب وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، کسی نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اور مسلمانوں کے اوپر غلبہ پانے کے لیے اور مسلمانوں کو تہو بالا کرنے کے لیے وہ اتحاد کرتا ہے کن کے ساتھ؟ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ۔ ان کی گورنمنٹ کا سربراہ یہاں سے چلتا ہے، اسرائیل پہنچتا ہے، اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہے، اسرائیل کے سمندروں کے بیچ پہ وہ نہا رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے ایران پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کا افغانستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ افغانستان پاکستان دونوں اسلامی ملک ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ خوارج کی سوچ جو افغانستان میں تھی، اس سوچ کے خلاف، یعنی کہ نیچے عوام کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ عوام کا، اب جن کے بچے مارے جا رہے ہیں، ان کا تو کوئی، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بزرگ اجڑ گئے، اور جن کی بیٹیاں جو ہے افطاری کی حالت میں، سحری کی حالت میں، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، تو یہ ساری صورتحال آج آپ دیکھ لو۔ فلسطین کے اوپر کتنا ظلم ڈھایا گیا اسرائیل کی طرف سے، وہ یہودی تھا، اس کا ساتھ دینے والا عیسائی ٹرمپ تھا، اور وہ یہودی جو مسلمانوں سے اپنا بدلہ لے رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے انڈیا۔ حالانکہ انڈیا نہ کسی نبی کو مانتا ہے، یعنی وہ تو مشرک ہے، پتھر کی پوجا کرتا ہے، مورتی کی پوجا کرتا ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے، ہدف یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مغلوب کرنا ہے، تو پھر یہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب ان کے، اور تو اندر کھاتے یہ سارے لوگ ایک ہیں، یعنی عیسائی ہو، یہودی ہو، یا اس کے بعد اب ہونا کیا تھا کہ جو اس وقت کی سپر پاور ہے، یعنی امریکہ، وہ خود اتنا دور ہے کہ وہ کسی ملک پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتا، یعنی پاکستان تک اس کو پہنچنے کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت چاہیے، وہ بہت دور ہے۔ تو اس نے مسلمان ممالک کے ہی ملکوں کو استعمال کیا اور حکومتوں کو استعمال کیا۔ ہمارا جو خلیجی ممالک کا نیٹ ورک ہے، خلیجی ممالک سے مراد گلف کنٹریز سے مراد عرب ممالک ہمارے، وہ یو اے ای ہو، وہ قطر ہو، وہ بحرین ہو، وہ عمان ہو، وہ مسقط ہو، وہ سعودی عرب ہو، ان جگہوں کو ہی استعمال کر کے وہ ہمارے اوپر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، فلسطین بھی پیس رہا ہے، ایران بھی پیس رہا ہے، یعنی ایران تو یہاں تک اب پسانا کہ ان کی جو سپریم لیڈر کی قیادت ہے اس تک، اور مزے کی بات ہے کہ وہ قیادت ان کی بنکر میں محفوظ تھی، تو وہاں سے اتنا گہرا جاسوسی کا نیٹ ورک اور غداری کا کہ ان کو منظر عام پہ آفس میں لایا گیا، اور پھر وہاں پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کو ہٹ کیا گیا، اور پھر یعنی کہ ایئر بیس سے وہ استعمال ہو رہی ہیں جو خالص عربوں اور مسلمان ممالک کی۔ یمن ہو حالت جنگ میں، فلسطین ہو حالت جنگ میں، سوڈان ہو حالت جنگ میں، چچنیا ہو حالت جنگ میں، ایران ہو حالت جنگ میں، افغانستان ہو حالت جنگ میں، پاکستان ہو حالت جنگ میں۔ اور اب جا کے یہ تھوڑی بہتی بات ذہن میں آتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کا اور ہمارے آنے والے وقت کا جو ہے وہ کس طرح کی صورتحال ہوگی کہ جس کا ہمیں سامنا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر کے آج کی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور ان باتوں کی طرف دھیان دینا کہ ہم بحیثیت قوم کس جگہ کھڑے، بحیثیت مسلمان کس جگہ کھڑے، اور آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
یہ بات یاد رکھیں، اب آپ نشانے پہ ہیں اور اب آپ اتنے دور نہیں رہے، یہ بات آپ ذہن میں دیکھو۔ کسانوں کا بالکل کباڑا ہو گیا، ذمہ دار اس وقت معاشی طور پہ جس قدر پریشان ہے، سوچے ہماری، آپ کی مکمل سپلائی بند ہے، آپ کوئی چیز باہر بھیج نہیں سکتے، اس وقت ٹھیکیدار ہو، اس وقت ذمہ دار ہو، خدا کی قسم مزدور پھر بھی خوشحال ہے کیونکہ وہ روزانہ مزدوری کر کے اپنے نقد پیسے لے لیتا ہے، اور ذمہ دار پریشان، اور جب ذمہ دار پریشان ہوگا، پاکستان کے معروضی حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ میرے سے کہیں زیادہ اس بات کو جانتے ہیں، اس وقت ٹوٹل طبقہ پریشان ہوگا۔ جب ذمہ دار کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، مارکیٹ بند ہوگی، مارکیٹ سے خریداری نہیں ہوگی، مارکیٹ ڈاؤن ہوگی۔ ہمیں نگہبان کارڈ پہ لگا کے 10,000 کی، 15,000 کی، 25,000 کی ایڈ پہ لگا کے حکومت نے وہ کام کیے ہیں، خدا کی قسم جو مکمل طور پہ یہود و نصارہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کے پاکستان میں دفعہ 144 لگ چکی ہے، اور اس وقت آپ کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور جیسے شہر میں صرف 1-2 گھنٹے کی مزاحمت کے بعد پاکستان کی حکومت کو آرمی کے حوالے لاہور کرنا پڑا ہے۔ تو آگے حالات کیا ہوں گے؟ یعنی ہم ایک ایٹمی ملک ہیں اور ہمارا نام کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کلمے کی بنیاد پہ ہمارا وطن مارز وجود میں آیا ہے، تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بھی محفوظ نہیں ہیں، اور نیتن یاہو وہاں پہ بیٹھ کے مودی کے ساتھ شیعہ سنی فساد کی بات کر کے، اور وہ ڈائریکٹ نام لے کے ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے کہ اگلا جو میرا ہدف ہے وہ پاکستان ہے۔ تو یہود و نصارہ جو آج آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کیا قرآن نے ہمیں بتایا نہیں تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہ یہ جو کوہ صفا ہے، اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، دابت الارض، اور وہ جانور جب نکلے گا اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور اس قدر اس کی جو ہے نظر میں کمال ہوگا کہ وہ سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ، اجاڑ کو وہ پیش کرے گا سبزہ، اور سبزے کو پیش کرے گا اجاڑ، حتیٰ کہ لوگ کہیں گے روٹی ایک وقت کی ملنی چاہیے، ہم تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ زمین پہ ہاتھ مارے گا تو روٹی نکل آئے گی، یعنی کہ غلہ نکل آئے گا، یعنی کہ زمین پیداوار دے دے گی، اور جس زمین کو وہ چاہے گا کہ یہ بنجر ہو جائے تو وہ سر سبز و شاداب ہوتے ہوئے بھی حضور نے فرمایا، خدا کی قسم کتنی گہری نظر تھی نبوت کی، آقا کریم نے فرمایا اس صفا پہاڑ کو چیر کے دابت الارض نکلے گا، اور لوگوں سے پوچھے گا کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، تو لوگ کہیں گے کہ صرف روٹی چاہیے، لقمہ چاہیے، روٹی چاہیے، جو روٹی دے گا وہ رب ہوگا، تو دابت الارض کہے گا کہ وہ تو میں دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کے جو عصا ہے اس سے وہ خط کشید کرے گا پیشانی پہ، وہ اس طرح مارے گا، یا کافر لکھا جائے گا یا مسلمان لکھا جائے گا، تو اس وقت ونڈ ہو جائے گی۔ اب کون سے لوگ ہوں گے جن کی پیشانی پہ کافر لکھا جائے گا؟ جو روٹی کے بدلے میں دین بیچیں گے اور اس کی بات کو فالو کریں گے، اور خدا کا انکار۔ اور یہ کون سے لوگ؟ جو روحانی طور پہ بھی کمزور ہوں گے، اصولی طور پہ بھی کمزور ہوں گے، جن کے دل میں خدا کو ماننے یا خدا کو نہ ماننے، دین کی اہمیت جن کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آج ہم IMF ہو، آپ کا ملک ہو، آپ کی پارلیمنٹ ہو، آپ کا نظام ہو، آپ کی سیاست ہو، آپ کا کلچر ہو، آپ کی تہذیب ہو، آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، آپ کا سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہو، یہ ٹوٹل یہود و نصارہ کے ہاتھ کنڈے میں ہے، اور یہود و نصارہ کے ہاتھ کنڈے میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اپنا ذاتی کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ جب آپ کا اپنا ذاتی کوئی فیصلہ نہیں ہے تو آپ روٹی کے لیے کچھ بھی کریں گے، اور جب آپ روٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے کہ یار بچوں کو کھانا تو ملنا چاہیے، تو پھر چاہے کوئی خود کو کافر منوائے، چاہے کوئی خود کو مسلمان منوائے، چاہے کوئی اپنا فیصلہ کیسا ہی ہو، وہ آپ پر مسلط کر سکتا ہے۔ تو جب نکھٹو قسم کے حکمران ہوں اور باطل قسم کی حکومتیں ہوں اور یہود و نصارہ کی پالتو حکومتیں ہوں، کہ جن یہود و نصارہ کے سربراہوں کو تم 20 مرتبہ امن ایوارڈ دلوانے کی باتیں سوشل میڈیا پہ کرتے رہے ہو، آج وہی جس کو تم امن کا پیغمبر اور نوبل انعام دینا چاہتے تھے،
آج وہ پورے کے پورے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور ہماری حکومتیں، ہمارے مسلمانوں کی حکومتیں، مسلمانوں کے سربراہان، یہ اسی بندے کو بازید تھے کہ اس کو امن کا نوبل انعام دیا جائے۔ اور مرکز اسلام آپ کا یعنی کہ سعودی عرب، وہ تو سویا ہوا ہے، وہ تو بالکل خاموش ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ایران پہ حملہ کروں گا۔ یہ آپ کی مجموعی صورتحال ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں، تفرقے میں نہ پڑو۔ آج تفرقے میں پڑنے کی وجہ سے ہماری طاقت اتنی کمزور ہو چکی ہے، ہم یہود و نصارہ کے سامنے ڈھیر ہو چکی ہیں۔ اب فیصلے بھی ہمارے سارے ان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کے دفاتر میں، ہمارا اپنا ذاتی فیصلہ بھی کوئی نہیں رہا۔ بحیثیت قوم ضرور سوچیے، حضور کے غلام ہونے کے ناطے ضرور سوچیے کہ آنے والے بچوں کا مستقبل کیا ہے، اور دین کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے یا نہیں جڑنا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب